اس زمانے میں آن لائن شاپنگ کا رجحان اس قدر بڑھ چکا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تقریباً ہر گھر میں آن لائن مارکیٹ سے سامان اور چیزیں منگوائی جا رہی ہیں۔ ہمارے پاس چیزیں پہنچانے کے لیے ٹرانسپورٹ سروسز کی طرف سے لوگ آتے ہیں اور وہ ہمارا سامان ہم تک پہنچاتے ہیں۔ اگر کوئی ڈیلیوری بوائے، کوئی ایسا شخص جو لوگوں تک ان کے سامان پہنچاتا ہے، اگر وہ یہ سمجھ لے کہ میرے بیگ میں جو سامان ہیں اور جن پر ہر شخص کا ایڈریس لکھا ہوا ہے کہ یہ سامان فلاں تک پہنچانا ہے، یہ سامان فلاں تک پہنچانا ہے اور یہ سامان فلاں تک پہنچانا ہے، اگر کوئی ڈیلیوری بوائے یہ سمجھ لے کہ میرے بیگ میں موجود یہ سب سامان میرے ہیں، میں ان تک نہیں پہنچاؤں تو بھی کام چل جائے گا، آپ کے خیال میں اس شخص کا ایسا سمجھنا کیسا ہے؟ اس کی یہ سمجھ صحیح ہے یا غلط ہے؟ آپ کہیں گے کہ نہیں، ٹرانسپورٹ سروس کی طرف سے اس شخص کو جو سامان دیے گئے ہیں وہ اس لیے نہیں کہ وہ تمام سامان اپنے پاس رکھ لے، اپنے گھر میں رکھ لے، اپنے استعمال میں لے آئے، بلکہ اس شخص کو یہ سارے سامان اس لیے دیے گئے ہیں تاکہ وہ انہیں ان پر لکھے گئے ایڈریس تک پہنچائے، جس کا نام لکھا ہوا ہے وہ شخص اس سامان کو اس شخص تک پہنچائے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر وہ سامان نہیں پہنچاتا، اس کے اندر کوئی کوتاہی کرتا ہے یا اس سامان کو وہ خود استعمال کرنے لگتا ہے تو وہ شخص ایسی صورتحال میں اپنی نوکری سے معطل کر دیا جائے گا، اسے نوکری سے ہٹا دیا جائے گا کہ تم امانت دار نہیں ہو، تم امین نہیں ہو۔ اب جب آپ نے اور ہم نے یہ مثال سمجھ لی تو اب یوں سمجھیں کہ اس دنیا کے اندر ہمارے پاس جو کچھ ہے، میں تمام چیزوں کی بات کر رہا ہوں، ہمارے پاس جو کچھ ہے، ہمارا مال، ہماری جائیداد، پراپرٹی، بینک بیلنس اور ہماری گاڑی، ہماری زمینیں، یہ سب کی سب ساری کی ساری چیزیں ہماری اپنی نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں ملی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامانوں میں سے بعض سامان پر، ہمارے پیسوں میں سے پیسوں کے کچھ حصے پر فقراء کا، مساکین کا، یتیموں کا، بیواؤں کا پتہ لکھ دیا ہے کہ تمہارے مال میں سے اس قدر جو مال ہے یہ تمہارے اپنے استعمال کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تمہیں فقیروں تک، غریبوں تک، یتیموں تک، مسکینوں تک، مدرسوں میں، مسجدوں میں، اداروں میں پہنچانے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اسی چیز کو اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں بیان فرمایا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو تقویٰ والے لوگ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے، وہ لوگ جو ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ہم جو کچھ خرچ کرتے ہیں یہ ہمارا اپنا کہاں ہے؟ یہ تو اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو مال ہے، جو جائیداد ہے، جو دولت ہے، یہ سب ہماری اپنی ہے، یقین کریں کہ یہ بڑی غلط فہمی ہے، بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ہمارے پاس موجود مال میں سے مال کا چھوٹا سا حصہ بھی ہمارا اپنا نہیں، بلکہ یہ اللہ کا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کے سلسلے میں فرمایا، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، کہ جو کچھ تم خیر اور بھلائی میں سے خرچ کرو گے اپنے لیے، وہ تم اسے اللہ کے پاس پاؤ گے۔ جب ہم غریبوں کو اپنا مال دیتے ہیں، جب ہم غریبوں پر خرچ کرتے ہیں، جب ہم اداروں میں پیسے دیتے ہیں، جب ہم مسجد میں اپنی رقم لگاتے ہیں، یہ ہم دوسروں کے لیے نہیں کرتے ہیں۔ اگر ہم نے کسی غریب کو دیا، یقیناً ہمارے دیے ہوئے میں سے اس کا پیٹ بھی بھرے گا، اس کے تن پر کپڑے بھی آئیں گے، اس کا چولہا بھی جلے گا، لیکن یقین کیجئے کہ اس غریب کا جتنا فائدہ ہو رہا ہے اس سے زیادہ فائدہ تو ہم حاصل کر رہے ہیں، اور وہ اس طرح سے کہ ہم اس کا دوگنا نہیں، 3 گنا نہیں، 4 گنا نہیں، بلکہ 10 گنا، اور اخلاص جیسے جیسے بڑھتا جائے 70 گنا، 700 گنا زیادہ اللہ کے پاس اجر و ثواب پائیں گے۔ تو جو کچھ ہم خرچ کرتے ہیں اس میں دوسروں کا فائدہ تو ہے، لیکن سب سے زیادہ فائدہ جسے ملتا ہے وہ ہے خرچ کرنے والا خود، اسے سب سے زیادہ فائدہ ملتا ہے۔ اور اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمائی، كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ 100 حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ۔ جیسے اگر کوئی شخص گیہوں کا ایک دانہ زمین میں بوئے اور پھر اس دانے سے 7 بالیاں نکلیں
اور ہر بالی میں گیہوں کے 100 دانے ہوں، تو گویا کہ اس نے انویسٹ کیا 1 دانہ اور اسے بدلے میں ملے 7 بالیاں، اور ہر بالی میں 100 دانے، گویا 700 دانے اس نے انویسٹ کیا 1 اور بدلے میں ملا اسے 700۔ اسی طرح جو شخص اللہ کی راہ میں 1 خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بدلے میں اسے 700 عطا کرتا ہے، اور 700 پر بس نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا اس میں اور بھی اجر بڑھا دے گا، اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا اور زیادہ عطا کرے گا۔ یعنی اگر اخلاص بڑھ جائے، جس جگہ پر ہم خرچ کر رہے ہیں وہاں پر ضرورت بہت زیادہ ہے، تو پھر اس طرح سے ہم مزید اجر کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہماری سخاوت بڑھ جائے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو بہت زیادہ سخی تھے، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا اور جبرائیل علیہ السلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے لگتے تو پھر آپ کی سخاوت اور زیادہ بڑھ جاتی، اور زیادہ آپ کی سخاوت بڑھ جایا کرتی تھی۔ رمضان اور رمضان کے روزے ہم سے تقاضا کرتے ہیں کہ ہم بھوکوں کو کھانا کھلائیں، ہم سے تقاضا کرتے ہیں کہ ہم پیاسوں کو پانی پلائیں۔ رمضان ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کوئی شخص ننگا اور بھوکا نہ رہے۔ یہ مہینہ اور اس کے روزے ہم سے تقاضا کرتے ہیں کہ کوئی گھر ایسا نہ ہو جس میں چولہا نہ جلے، ہمارے معاشرے کا کوئی فرد ایسا نہ رہے جو بھوکا سونے پر مجبور ہو جائے۔ اور بے شک رمضان المبارک کا مہینہ خرچ کرنے والوں کے لیے، صدقہ کرنے والوں کے لیے، زکوٰۃ دینے والوں کے لیے ایک بہت بڑا موقع ہے، اور اللہ کی طرف سے یہ مہینہ ایک تحفہ ہے کہ اس مہینے میں یوں اور بھی اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو ضرورت اس چیز کی ہوتی ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ خرچ کریں۔ ہم زکوٰۃ اگر ادا کر رہے ہیں تو زکوٰۃ ادا کرنا ہم پر فرض ہے، اور اللہ رب العزت کے قریب جانے کے لیے ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ تھوڑے نفلی صدقات کرنے چاہیے، جس سے ہم اللہ کا قرب، اللہ کی نزدیکی حاصل کر سکیں۔ جو لوگ اس مہینے کے اندر اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں وہ کتنے اچھے لوگ ہیں، ان کا خرچ کرنا کتنا اچھا خرچ کرنا ہے، اور ان کا مال کس قدر پاکیزہ اور بابرکت مال ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث میں مروی ہے کہ ہر دن اللہ رب العزت کے 2 فرشتے یہ آواز لگاتے ہیں، ایک آواز لگاتا ہے اللہم اعط منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو برکت عطا فرما، جو تیری راہ میں خرچ کرے اسے اور زیادہ عطا فرما۔ اور دوسرا فرشتہ یہ آواز لگاتا ہے، یہ دعا کرتا ہے اللہم اعط ممسکا تلفا، اے اللہ جو آپ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، جو اپنے ہاتھ کو روکے رکھتا ہے، اس کے مال کو ضائع اور برباد کر دے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم خرچ کر کے برکت حاصل کرنے والے بنتے ہیں یا اپنا ہاتھ روک کر اپنے مال کو ضائع اور برباد کروانے والے بنتے ہیں۔ جب بھی کوئی بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ رب العزت صدقہ کی برکت سے اسے 3 نعمتوں سے نوازتا ہے۔ پہلی نعمت تو یہ کہ اسے عافیت عطا کی جاتی ہے، اور اسے دوسری چیز کہ روح کی خوشی حاصل ہوتی ہے، اور تیسری چیز جو اللہ رب العزت اسے عطا کرتا ہے وہ یہ کہ اس کے رزق میں برکت دے دی جاتی ہے، اس کے رزق میں برکت ڈال دی جاتی ہے۔ تھوڑے سے پیسوں میں اس کے بہت سے کام نکل جایا کرتے ہیں، اس کا پیسہ بلا وجہ ڈاکٹروں، حکیموں، طبیبوں اور کورٹ کچہری کے چکر میں ضائع اور برباد نہیں ہوتا۔ صحیح حدیث میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ تطفئ الخطیئہ کما یطفئ الماء النار، کہ جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے اسی طرح سے صدقہ گناہوں کو بجھا دیتا ہے۔ جیسے پانی کو آگ میں ڈالا جائے تو آگ بجھ جاتی ہے، اسی طرح جب انسان گناہوں سے آلودہ ہو جائے، گناہوں سے اپنے آپ کو گندا کر لے، تو جب وہ صدقہ کرتا ہے تو اس کی گناہوں کی گندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اور اس میں ایک لطیف اشارہ ہے اس چیز کی طرف کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کی وجہ سے اس کے دل اور دماغ میں نجاست کی، گندگی کی، آلودگی کی ایک آگ لگی رہتی ہے، شیطانی آگ، اور اس شیطانی آگ کو بجھانے کا کام جو چیز کرتی ہے وہ ہے صدقہ۔ جیسے انسان نے صدقہ کیا، اس کے جسم اور اس کی روح میں لگی ہوئی شیطانی آگ
बुझ जाती है। तो सदका इंसान को उसके गुनाहों से पाक कर देने वाली चीज़ है। और सबसे ज़्यादा अजीब चीज़ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका के ताल्लुक़ से जो बयान फरमाया है वो है कुल्लु इम्रिइन फ़ी ज़िल्लि सदक़तिही यौमल क़ियामह हत्ता युक़ज़ा बैनन नास, कि जब क़यामत के दिन सूरज शोले बरसा रहा होगा और उस वक्त इंसान साए के लिए तरस रहा होगा, उसे खड़ा रहने के लिए और बैठने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही होगी और लोगों के फ़ैसले किए जा रहे होंगे, एक लंबा इंतज़ार, लंबी मुद्दत का इंतज़ार करना होगा हर एक शख्स को। ऐसे सूरत हाल में हर शख्स उस दिन अपने सदक़ा के साये में होगा। जिसका सदक़ा जिस कदर ज़्यादा होगा उसका साया इतना ही ज़्यादा लंबा, इतना ही ज़्यादा घना और इतना ही ज़्यादा आरामदेह होगा। कितनी अजीब बात है कि क़यामत के दिन हमारा ये सदक़ा, जिसे हम दुनिया में बहुत मामूली समझते हैं, किसी को 10 रुपये देना, 100 रुपये देना, 1000 रुपये, 10,000 रुपये, और हमारे लिए ये रकम बहुत बड़ी रकम नहीं है। छोटी सी रकम इस दुनिया में हम खर्च करें और क़यामत के दिन इसके बदले में हमें साया मिल जाए, इससे ज़्यादा अजीब चीज़ और क्या हो सकती है? क्या हो सकती है? इससे ज़्यादा सदक़ा पर उभारने वाली और कौन सी बात हो सकती है जो हमें सदक़ा पर उभार दे, जो हमें सदक़ा के लिए तैयार कर दे और हमें इस चीज़ पर आमादा कर दे कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में हमेशा खर्च करने वाले हो जाएं। आप ज़रा पीछे चलें, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना जंग का मौका है, ग़ज़वे तबूक का मौका, और मुसलमान बड़े बेसरो सामानी के आलम में हैं। ऐसी सूरत हाल में सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो बहुत मालदार सहाबी हैं और पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद भी हैं, इन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी दौलतों से नवाजा था। इन्होंने पूरी फ़ौज को तैयार किया अपने ख़र्च से। जब मुसलमानों को पानी पीने की तकलीफ़ हुई तो इन्होंने मदीना का एक बहुत ही मीठा कुआं, जो बहुत अच्छा कुआं माना जाता था, बीर रोमा ख़रीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ़ कर दिया। सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु आज अपनी कब्र में हैं, लेकिन वो आज तक अपने सदक़ा का हर दिन नए तौर पर सवाब हासिल कर रहे हैं। हर दिन उन्हें सवाब मिल रहा है। ये हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी सैयदना अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ रज़ियल्लाहु अन्हु। इन्होंने एक मरतबे में, सिर्फ एक मरतबे में, एक बार में इन्होंने 700 ऊँटों पर लदे हुए सामान मदीना के फ़ुक़रा में तक़सीम करवा दिया। ये इनका सदक़ा था, उनका सदक़ा जिन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबतें पाई थीं, जिनके शब रोज़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साये में गुज़रते थे। हम इनसे सीखें, इनसे हम सबक हासिल करें। इन्होंने किस तरह से अल्लाह की राह में ख़र्च किया। सहाबियात की ज़िंदगी उठाकर देखें। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सदक़ा की तरग़ीब दी, औरतें अपने हाथों से कंगन उतार कर, कुछ औरतें अपने गलों का हार उतार कर पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश कर दिया कि ये मेरी तरफ से सदक़ा है। आज हमारी औरतों में इसी जज्बा की ज़रूरत है। हमारे मर्द भी सदक़ा करने वाले हों, हमारी औरतें भी सदक़ा करने वाली हों। हम जब इर्द गिर्द पर नज़र डालेंगे, हमें बहुत से ऐसे सफ़ेद पोश नज़र आएंगे जो रोज़े से हैं, लेकिन उनके पास इफ़्तार के लिए कुछ भी नहीं, एक खजूर भी नहीं कि वो उससे इफ़्तार कर सकें। उनके पास दूध का एक प्याला भी नहीं जिसे पी कर वो रोज़े में ताकत हासिल कर सकें। हम जब इर्द गिर्द पर नज़र डालेंगे, हमें बहुत से यतीम नज़र आएंगे, बहुत सी बेवा औरतें जो किसी के सामने अपना दुख बयान नहीं कर सकती। वो इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारा करती थीं, लेकिन शौहर के इंतकाल के बाद हालत यहाँ तक पहुँच गई कि अब फाका करने पर मजबूर हैं। ऐसे लोग जो किसी के सामने दस्ते सवाल दराज नहीं कर सकते, किसी के सामने हाथ फैला नहीं सकते, हम इन लोगों की मदद को आगे आएँ, हम इनकी मदद करें। जब हम इनकी मदद करेंगे और हमारे दिए हुए में से ये इफ़्तार करेंगे, तो आप जानते हैं एक तो सदक़ा का सवाब और दूसरा इफ़्तार कराने का सवाब। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स किसी रोज़ेदार को इफ़्तार कराता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इफ़्तार कराने वाले को रोज़ा रखने वाले के बराबर अज्र अता करता है। और इसका मतलब ये नहीं कि उस इफ़्तार करने वाले के सवाब में कुछ कमी कर दी जाती है, ऐसा नहीं है, बल्कि रोज़ा रख कर जिसने इफ़्तार किया है
اس کے ثواب میں کمی کیے بغیر اس افطار کرانے والے کو دوہرا اجر ملتا ہے۔ تو اگر ہمارے پیسے سے لوگ افطار کریں، ہمارا پیسہ اگر ایسی جگہ پر لگے جہاں لوگوں کے لیے افطار کا انتظام ہو، بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے، بڑوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، مسافروں کے لیے، ہمارا پیسہ ایسی جگہ پر لگے جہاں سے بیواؤں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو راشن پانی دیا جا رہا ہو، تو بے شک یہ ہمارا بہت بڑا صدقہ جاریہ ہوگا۔ اور اسی صدقہ جاریہ کے لیے تازہ فکر کی طرف سے ہمیشہ الحمدللہ اس طرح کے انتظامات رہے ہیں کہ یتیموں، بیواؤں، مسکینوں اور معذور افراد کے لیے ہم رمضان سے قبل ہی راشن پانی کا انتظام کرتے ہیں تاکہ ان کا رمضان صحیح طریقے پر گزر سکے، یہ اچھی طرح روزے رکھ سکیں، یکسوئی کے ساتھ یہ عبادتوں میں مشغول رہ سکیں، اور رمضان میں بھی الحمدللہ اس کا سلسلہ جاری ہے، روزے دار کو افطار کرانے کا سلسلہ، یتیموں، بیواؤں اور مسکینوں کی مدد کا سلسلہ۔ اس پر اللہ کا جس قدر شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ اللہ رب العزت اس نیک سلسلے کو، صدقہ جاریہ کے اس سلسلے کو جاری رکھے اور اسے قبول فرمائے، اور جو لوگ اس میں حصہ لیتے ہیں اللہ رب العزت انہیں اپنی شایان شان اجر عطا فرمائے۔ تو اس وقت رمضان المبارک کا یہ مہینہ اور رمضان کے یہ روزے ہم سے تقاضا کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندوں پر خرچ کریں، ہم پوری جماعت کے افطار کی کفالت کریں کہ ہم اس پوری جماعت کو افطار کرائیں گے، ہم اتنے لوگوں کو افطار کرائیں گے، ہماری طرف سے افطار کا انتظام ہو، دوسروں کے لیے ہماری طرف سے راشن پانی کا انتظام ہو کہ ہماری طرف سے مثلا 10 خاندانوں کے لیے، 15 خاندانوں کے لیے، 20 خاندانوں کے لیے راشن پانی کا انتظام ہو۔ ہماری طرف سے جب یہ سب چیزیں ہوں گی پھر ہمیں انشاءاللہ جسم میں عافیت ملے گی، روح کو خوشی ملے گی، اور ہمارے رزق میں وسعت اور کشادگی کی جائے گی۔ اور سوچا جائے کہ یہ کس قدر عجیب ہے کہ ہم جو کچھ خود کھاتے ہیں، خود پیتے ہیں، خود پہنتے ہیں، یہ سب کچھ فنا ہو جاتا ہے، باقی وہی چیز رہتی ہے جو ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں خرچ کرنے کو تعبیر کرتا ہے کہ تم نے مجھے قرض دیا ہے۔ آپ جب دنیا میں کسی سے قرض لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے کہ اگر آپ نے کسی سے قرض لیا ہے تو ضرورت پوری ہو جانے کے بعد آپ قرض واپس کیجئے، یہ اللہ کا حکم ہے اپنے بندوں کو۔ تو پھر ذرا سوچیں کہ جو اللہ اپنے بندوں کو یہ حکم کرتا ہے کہ تم اگر کسی سے قرض لیتے ہو تو اسے واپس کرو، کیا اللہ تعالیٰ ہم سے لیا ہوا قرض واپس نہیں کرے گا؟ یہ اللہ کا حق ہے کہ ہم اس کی راہ میں خرچ کریں، لیکن یہ اس کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے اس حق کو قرض کا نام دے دیا کہ تم جو کچھ خرچ کر رہے ہو، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ میرا حق ہے تم خرچ کر دو، میری طرف سے کوئی اجر نہیں ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ کیوں نہ قربان جایا جائے اس رب پر جو اس حق کو قرض کا نام دے رہا ہے اور کہتا ہے ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ کو قرض دو گے، اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، یضاعفہ لکم ویغفر لکم، اللہ تعالیٰ یہ قرض تمہیں بڑھا کر واپس کرے گا۔ یعنی اگر ہم نے اللہ کی راہ میں ایک دیا، اللہ تعالیٰ ہمیں بدلے میں ہزاروں اور لاکھوں عطا فرمائے گا، دنیا میں بھی عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ اور ہمارے ذہنوں میں جو ایک تصور ہے کہ ہم جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو ہمیں آخرت میں بدلہ ملے گا، صرف ایسا نہیں ہے، آخرت میں تو بدلہ ملے گا ہی، لیکن اللہ کا یہ قانون ہے کہ جو شخص اس دنیا میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی بدلہ عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی بدلہ ملے گا۔ اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص خرچ کرنے سے فقیر نہیں ہو سکتا۔ فقر و فاقہ سے، تنگ دستی سے بچنے کی شکل آپ نے بتا دی کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں تنگ دستی سے محفوظ کر دے گا۔ کوئی بھی شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی وجہ سے کبھی بھی فقیر نہیں ہو سکتا۔ جس قدر ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اسی قدر اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے گا۔ اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب اللہ ہمیں دے گا تو خرچ کریں گے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہم خرچ کریں گے تو اللہ ہمیں دے گا، اور یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ دے گا تو خرچ کریں گے، یہ تو بہت الٹی چیز ہے۔ جب ہم خرچ کریں گے تو اللہ ہمیں خوب عطا کرے گا۔ آپ خرچ کر کے دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کو کتنا عطا کرتا ہے، کس قدر نوازتا ہے۔ تو رمضان کے اس مہینے میں ہم
خوب سے خوب تر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بنیں، اور یہ دعا کرتے ہوئے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ آپ جس نیکی کی توفیق ہمیں دے رہے ہیں اور جو بھی ٹوٹی پھوٹی نیکی ہم سے ہو رہی ہے آپ اسے اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے، بے شک آپ سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔